اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ایک دم محبت سے پڑھو. اللہ کے گھر میں آئے، اللہ میں آ چکا ہوں، اللہ میں تیرے گھر پر آ چکا ہوں، تو کہاں ہے؟ لبیک میں حاضر ہوں، میں آ چکا ہوں. کہ اللہ تو کہاں ہے؟ ایک دم محبت سے پڑھو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحاج والعمال وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم میرے بھائیوں، بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے مقدس جگہ پر اللہ نے ہم کو جمع فرمایا. ہم لوگ مانگرول میں نہیں بیٹھے، کہ مہاراشٹر میں نہیں بیٹھے، کہ یو پی میں نہیں بیٹھے، ہم لوگ مکۃ المکرمہ میں بیٹھے ہیں. یہ تصور ہمارے ذہن میں بار بار ہونا چاہیے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. یہ وہ جگہ ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا ہے. زمین پر کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی عبادت گاہ بھی نہیں تھی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سب سے پہلے زمین پر جو مکان تعمیر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے. اور یہ مکہ المکرمہ شہر ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں مکہ ہے. اس کو مکہ بھی بولتے ہیں، مکہ بھی بولتے ہیں، مکہ المکرمہ. ہم الراجی مسجد کے بالکل سامنے ہماری بلڈنگ ہے، بہت بڑی مسجد الراجی. حرم شریف کے بعد مکہ المکرمہ میں سب سے بڑی مسجد الراجی ہے. جو انسان مکہ المکرمہ میں آتا ہے اس کی دل کی تمنا حرم شریف کے بعد دیکھنے کی راجی کی ہوتی ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ الراجی کے سامنے کی آپ کی بلڈنگ ہے، چاروں طرف کا علاقہ ہرا بھرا ہے. اور سب سے پہلی بات کہ ہم بیت اللہ میں ہیں، مکہ المکرمہ میں ہیں، تو مکہ المکرمہ میں رہنے کے آداب ہیں. الحمدللہ ہم لوگ یہاں آئے تھے، آج ہمارے یہاں 10 دن ہو گئے، کسی کے 8 دن ہو گئے. ہر ہمارا آنے والا دن، ہر گھڑی ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری حج بھی ہو، پہلا حج بھی ہو، کیونکہ حج میں انسان ہر سال نہیں آتا. بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی فکروں کے بعد، رونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جگہ کو دیتا ہے. جب ہم اپنے وطن سے نکلے تھے ایئرپورٹ پر احمد آباد میں، کیا معلوم نہ معلوم کوئی انسان بمبئی سے آیا، احمد آباد سے آیا، جے پور سے آیا، بہت سے لوگ آپ کو رکھنے کے لیے ایئرپورٹ پر آئے تھے. ان کی آنکھیں اشکبار تھی. بہت سے غریب ہمارے رشتے دار تو ان کی داڑیاں روتے روتے تر ہو گئی تھی. یہ اللہ ہم کو یہ موقع کب ملے گا کہ ہم بھی تیرے گھر کا دیدار کریں گے.
جب اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے تو شیطان ہمارے ساتھ ہے. رمضان میں صرف اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے، حج کے موقع پر شیطان کھلا گرتا ہے، بالکل کھلا گیا. اور اللہ نے قرآن میں کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا اوپن دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. کہ بہت سے حجاج کرام میں ہر جگہ مغرب کی نماز کے بعد بلڈنگوں پہ جاتا ہوں تو بہت خطرناک کارگزاریاں ہے کہ بہت سے حاجی فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اپنے کمرے میں اٹھتے ہیں اور اکیلے اکیلے پڑھ لیتے ہیں. اتنی بڑی بے حرمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا سارا خرچہ کر کے اپنے گھر میں بلایا، اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد بھی ہمیں نماز کے پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اس سے بڑی محرومی کیا ہے. اس کے لیے حجاج کرام میں بار بار ایمان کی باتیں اور حج کے لائق کی باتیں، اللہ کی محبت کی باتیں کرائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، ہمارے دل اللہ کی محبت کے اندر غرق ہو جائے. کیونکہ بیت اللہ میں آنا لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. آپ لوگ جب اپنے وطن سے نکلے تھے اور آپ نے ایئرپورٹ پر نیت کی تھی عمرہ کی، کیونکہ ہمارا حج ہے وہ حج تمتع ہے. اکثر لوگوں نے حج تمتع کیا ہے کیونکہ سب کے کپڑے بتاتے ہیں کہ حج تمتع کیا ہے، ورنہ حج قران والا اپنے کپڑوں کو احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے. آپ لوگ وہاں سے نکلے اور اپنے فلیٹ کے اندر آپ نے نیت کی تھی کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما. کی تھی کہ نیت نہیں کی تھی؟ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما. اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فوراً 3 مرتبہ زور سے تلبیہ پڑھا تھا. مردوں نے زور سے پڑھا تھا، عورتوں نے آہستہ پڑھا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہ تلبیہ کے پڑھنے کے بعد اور عمرہ کی نیت کے کرنے کے بعد ہم پر ساری کی ساری پابندیاں لگ گئی تھی. ہم تلبیہ پڑھتے پڑھتے جدہ ایئرپورٹ پر آئے اور جدہ سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے مکہ مکرمہ آئے اور مکہ مکرمہ میں اپنی بلڈنگ میں آئے. اپنی بلڈنگ میں آنے کے بعد اپنے سامان کو برابر سیٹ کیا، تھوڑا سا ریسٹ کیا، پھر ہم تلبیہ پڑھتے پڑھتے بیت اللہ پہنچے اور مکہ المکرمہ کی مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے جیسے نظر کعبہ پر پڑی پہلی نظر، اور پہلی نظر پر بھی کتنے لوگ تو بہت روتے ہیں. میں نے کل ایک عرب کو دیکھا یمن کا، اس نے کعبہ کی پہلی نظر پر پڑھتے ہی آدھا گھنٹہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھے. اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتا 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 وہی بے ہوش ہو گیا. باب عبد المجید گیٹ ابھی پہنچا نہیں تھا، اس کے پہلے باب الصفا پر کعبۃ اللہ دکھتا ہے، وہی وہ عربی میں اشعار اللہ کی محبت میں پڑھ رہا تھا. 95 سال کا بوڑھا کا برسوں سے اللہ کے لیے کر کے دیکھنے کی تمنا تھی. داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے. اس کے عربی کا ترجمہ بتاتا ہوں. میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری ابروئیں سفید ہو گئی. اے مولا تو نے مجھے اتنا لیٹ کیوں بلایا؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ جوانی میں آتا، لیکن مولا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرے گھر پر میں گھٹنوں کے بل کے چل کے بھی آتا تو تیرے گھر میں آنا میرے لیے سستا سودا تھا. یوں پڑھتے پڑھتے بوڑھا وہی بے ہوش ہو کے گر گیا. یہ اللہ کی محبت والے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ نے دعا کی ہوگی، اور اس کے بعد آپ حجر اسود کے پاس آئے ہوگے اور آپ نے وہاں ارادہ کیا ہوگا عمرے کے طواف کا کہ اللہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما قبول فرما. اس کے بعد آپ نے استقبال کیا ہوگا، استقبال نماز کی طرح، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کعبے کا استقبال ہے. پھر آپ نے استلام کیا ہوگا، یوں کر کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے آپ نے اپنے ہونٹوں پر بوسہ دیا ہوگا. اس کو بولتے ہیں اردو میں بوسہ اور عربی میں استلام بولتے ہیں. پھر آپ نے فوراً طواف شروع کیا ہوگا. ایک چکر آپ نے لگایا ہوگا اور چکر میں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھا ہوگا، دعائیں کی ہوگی. جب آپ رکن یمانی پر پہنچے ہوں گے تو رکن یمانی سے آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اتنی دعا حدیث میں ہے. آگے جو ٹکڑا ہے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آگے تو پڑھو ورنہ کوئی سنت نہیں ہے. سنت دعا صرف اتنی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مکمل ہو چکی. اس کے بعد اگر کسی کو آتا ہو تو پڑھے وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین.
یہ رکن یمانی پر 70 فرشتے ہوتے ہیں، یعنی الرکن الیمانی 70 ملکن. آپ نے جب یہ دعا پڑھی تو 70 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام کا قول ہے کہ ہم نے فرشتوں کا آمین اپنے کانوں سے سنا. جو لوگ کعبۃ اللہ میں جن نیتوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں وہ چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ تو مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما. اس میں تمہاری ساری پرابلم سولو ہو جاتے ہیں دنیا کی بھلائی میں، آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اس آخرت کی دعائی میں. تو فرشتے تمہاری دعا پر رکن یمانی پر آمین کہتے ہیں. آپ پڑھتے پڑھتے پھر حجر اسود پر آئے اور آپ نے دوسرا بوسہ دیا، دوسرا چکر لگایا، تیسرا بوسہ دیا، تیسرا چکر لگایا، چوتھا بوسہ دیا، اور آپ نے احرام کی حالت میں رمل کیا ہوگا، تھوڑے اکڑ کے چلے ہوگے، اور آپ نے 7 چکروں میں استوا کیا ہوگا، داہنے کندھے کو کھلا رکھا ہوگا. پھر آپ نے چوتھا چکر کیا، 5واں بوسہ دیا، 5واں چکر کیا، 6ٹھا بوسہ دیا، 6ٹھا چکر کیا، 7واں بوسہ دیا، 7واں چکر پورا ہوا اور آپ نے 8واں بوسہ دیا. یہ آپ نے عمرے کا طواف کیا ہوگا. 8ویں 2 بوسے دینے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر یا مطاف میں کہیں بھی جگہ ملی ہوگی، آپ نے 2 رکعت اطمینان سے طواف واجب الطواف پڑھی ہوگی. پہلے رکعت میں سورہ کافرون پڑھی ہوگی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو پڑھا ہوگا. اس کے بعد آپ کہاں گئے ہوں گے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنے گئے تھے نا، میں آپ کو عمرہ لوٹا کے پھر حج بتاتا ہوں. پھر آپ صفا مروہ کی صحیح پر گئے ہوں گے، لیکن صفا مروہ کی صحیح کرنے کے پہلے آپ نے 9واں بوسہ حجر اسود کو دیا ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کر کے بوسہ دیا ہوگا. پھر آپ صفا پہاڑی پر پہنچے ہوں گے اور وہاں آپ نے نیت کی ہوگی، یا اللہ میں اپنے عمرے کی صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. آپ نے نیت کی ہوگی اور کعبۃ اللہ پر نظر کر کے آپ نے دعا کی ہوگی 10-15 منٹ. پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف دوڑے ہوں گے. طواف میں آپ نے تیسرا کلمہ زیادہ پڑھا ہوگا، صفا مروہ کی سعی میں آپ نے چوتھا کلمہ پڑھا ہوگا. صفا سے دوڑے ہوں گے مروہ کی طرف. گرین لائٹ کے بیچ میں مرد دوڑے ہوں گے، عورتیں چلی ہوگی، اور آپ نے گرین لائٹ کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی ہوگی؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم. صفا سے مروہ پہنچے، مروہ میں کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کی ہوگی. پھر مروہ سے صفا آئے، پھر دعا کی. صفا سے مروہ آئے، مروہ سے صفا آئے، صفا سے مروہ آئے، مروہ سے صفا آئے، اور صفا سے مروہ پر 7واں چکر کیا ہوگا؟ پورا کیا ہوگا. اور مروہ پر چکر پورا ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہوگی. طواف کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے، اور صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت کا پڑھنا سنت ہے. طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہوگا؟ حلق کایا ہوگا. حلق خود بھی کر سکتے ہیں، دوسرا بھی کر سکتا ہے، آپ پتری سے بھی کر سکتے ہیں، مشین سے بھی کر سکتے ہیں، بالوں کو کتروا بھی سکتے ہیں، منڈا بھی سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے منڈانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے، اور بال کترانے والوں کو آپ نے 1 مرتبہ دعا کی ہے. آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا، آپ نے اپنے احرام کی چادر کو اتار دی، آپ نے اپنے یہ کپڑے پہن لیے، اپنے گھر کے کپڑے. جب تک آپ مکہ المکرمہ میں رہے آپ نفلی طواف کرنے جاتے ہوں گے. مردوں کے لیے بھی آپ نے اصال ثواب کیے، طواف کیے ہوں گے، اور اپنے زندوں کے لیے بھی آپ نے طواف کر کے ثواب پہنچایا ہوگا. اب ہمارے حج کے دن شروع ہو رہے ہیں. حج کے دن آج تقریباً 4 ذی الحجہ ہے. 7ویں ذی الحجہ کو آئندہ سنڈے کو، آج منگل ہے، منگل بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ، سنیچر اور اتوار. اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد ہمارا معلم ہم کو یہاں سے بس میں مینا لے جائے گا. اب ہم کیا کریں؟ مغرب کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 7ویں ذی الحجہ کو ہم حرم نہ جائیں. ایسے بسیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن تب بھی 7ویں ذی الحجہ کو ہمارے ساتھی آرام کریں چونکہ اکثر بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہمیں 5-6 دن ہمیں حج میں لگانے ہیں. اسے بالکل آرام کریں اور ریسٹ کر لیں. آرام سے کرنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کو، کپڑوں کو اپنے بدن کو خوشبو لگا دیں. غیر ضروری بال کو کاٹ سکتے ہیں، غیر ضروری بال کو کاٹ دیں، مجھے کتروا دیں. اسی طریقے پر پھر احرام کی 2 چادریں پہن لیں گے. احرام کی 2 چادریں پہننی ہے، لیکن نیت نہیں کرنا. جس طرح آپ نے احرام کی 2 چادریں ایئرپورٹ پر پہنی تھی، لیکن آپ نے نیت کہا کہ فلائٹ میں کی تھی نا،
آپ کو احرام کی 2 چادریں پہننی ہے لیکن نیت نہیں کرنا. احرام کی 2 چادریں پہننے کے بعد آپ کو 2 رکعت احرام کی پڑھنی ہے. 2 رکعت سر پر ٹوپی رکھ کر پڑھو یا احرام کی چادر رکھ کر 2 رکعت پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے. اگر یہ 2 سورتیں یاد نہ ہو تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ احرام کی 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد عشاء کے مغرب کے بعد کھانے سے فارغ ہو جائے. عشاء کی نماز کے بعد معلم کی بسیں آپ کو آئے گی، آپ کی بلڈنگ کے اندر آئے گی. تو معلم آپ کو سارے کے سارے ساتھی نیچے جمع ہو جائیں گے اور معلم کی بس میں سب کو بس میں بیٹھنا ہے. آپ جیسے کہ بس میں بیٹھ جاوے آرام سے بس بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے بس کو چلانا شروع کیا. اس وقت آپ حج کی نیت کر لیں. یہ اللہ میں حج کا احرام مانتا ہوں، آسان فرما قبول فرما. بولو اللہ میں حج کا احرام مانتا ہوں، آسان فرما قبول فرما. اور اس کے بعد فوراً 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیے. حج کا فرض ہے، حج کے 3 فرض ہیں. پہلا فرض احرام باندھنا اور احرام کے 2 فرض ہیں، نیت کرنا، تلبیہ کرنا. آپ نے حج کی نیت کر لی اور آپ نے 3 مرتبہ پھر فوراً کیا پڑھنا ہے؟ زور سے تلبیہ مردوں کو پڑھنا ہے اور عورتوں کو آہستہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا. اب آپ پر ساری کی ساری حج کی پابندیاں لگ گئی. پابندی جس طرح عمرہ میں لگی تو جس طرح یہاں بھی پابندی ہے. پہلی کون سی پابندی ہے؟ ہمارا چہرہ کھلا رہے گا، ہمارا سر کھلا رہے گا اور ہماری پیر کی چپل ایسی پہنے کہ ہماری پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے. سر کھلا رکھے گا، چہرہ کھلا رہے اور ہماری پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے. نمبر 2، خوشبو لگانا نہیں، خوشبو پینا نہیں، خوشبو سونگھنا نہیں، خوشبو کھانا نہیں. ٹیشو پیپر میں بھی خوشبو ہوتی ہے. بعض ٹیشو پیپر میں ٹوائلٹ کے بعد جو صابن ہوتا ہے وہ بھی خوشبو والا ہوتا ہے. خوشبو لگانا نہیں، خوشبو پینا نہیں اور خوشبو والا کھانا نہیں. اچھا، کوئی بیڑی پیتا ہے؟ بیڑی پی سکتے ہیں، اس لیے کہ بیڑی کے اندر بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے. بیڑی میں خوشبو ہے تو کیا ہے؟ ہاں، تو بیڑی پی سکتے ہیں، سگریٹ پی نہیں سکتے. سگریٹ میں خوشبو ہے، سگریٹ احرام کی حالت میں نہیں پی سکتے. بیڑی پی سکتے ہیں لیکن کسی کو تکلیف مت دینا. حاجیوں کو آئے بس سمجھ میں، چپ کے جا کے پی کے آئی ہو. اور اس کے علاوہ بودالا تمباکو کھا سکتے ہیں. کون سا؟ بہت سے لوگ مانگرول کے ساتھی ہیں. بودالا تمباکو کھا سکتے ہیں، بودالا، لیکن 135 نہیں کھا سکتے. 135 میں خوشبو ہے. دیسی تمباکو کھا سکتے ہیں، کیا ہے؟ بدبو ہے. بدبو کھا سکتے ہیں، خوشبو آئے بس سمجھ میں. آپ کو اس نے کہا ورنہ 5 دن چکر کھا کر گر جاؤ گے. بہت سے لوگ تمباکو کھانے کے عادی ہوتے ہیں، بیڑی پینے کے عادی ہوتے ہیں. کہ خوشبو لگانا نہیں، خوشبو پینا نہیں اور خوشبو کا استعمال نہیں کرنا. ناخن نہیں کاٹنے. میل ہمارے نلی ناخن احرام کے میلے کاٹ سکتے ہیں. احرام کے بعد ہم جو کو نہیں مارے. عورتوں میں چونکہ بڑے بال ہوتے ہیں، کسی عورت کے بال میں اگر جو ہو، عورتوں کی عادت ہے، عورتیں جمع ہیں، عورتوں کی عادت ہے کہ جو کرتے بال جلی ہے. ان کی عادت ہوتی ہے روزانہ کی. تو اگر سر میں گرمی کے موسم میں جوئیں پڑتی ہیں تو جو کو نہیں مارنا، میل کو نہیں نکالنا. ابھی آپ سفر میں ہوں گے، گرمی کا موسم میں پسینہ آئے گا تو آپ اپنے رومال سے یوں کر کے پسینہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن یوں کر کے زور سے اگر کریں گے تو میل نکلے گا. تو میل نہیں نکال سکتے. بات سمجھ میں آئی نا؟ میل نہیں نکال سکتے، جو نہیں مار سکتے. بال، نہ داڑھی کا بال ٹوٹے، نہ سر کا بال ٹوٹے.
اگر ٹوٹ گیا مجھ سے تو کوئی زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے، 1-2 ریال صدقہ کر دے، لیکن احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم مینا میں جائیں گے تو احرام کی نیت کے کرنے کے بعد کبھی کوئی گھاس وغیرہ آوے، کوئی درخت ہے تو درخت کے پتے ہم نہیں کاٹ سکتے، درخت کے پتے ہم توڑ نہیں سکتے، کسی کا شکار ہم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی پابندی ہے، کون سی پابندی؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے احرام کی نیت کرنے کے بعد جھگڑا نہیں کرنا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، ہماری زبان پر غیبت نہ آوے، ہماری زبان دل میں کینہ نہ ہو، تکبر کی باتیں نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ بہت سی عورتیں بہت سے مرد جمع ہو جاتے ہیں نا تو وقت ملتا ہے تو گاؤں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑا نہ کرے بلکہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ حج کا پورا خلاصہ صبر ہے، صبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب صبر کیا ہے، اتنا صبر کرے۔ اگر کوئی ہم کو بہت سارے حجاج کرام بیت اللہ کے طواف میں کوئی کنڈا مارتا ہے، کوئی کوہنی لگتی ہیں تو کسی کو بولیں گے نہیں، آنکھیں نکالیں گے نہیں، اپنے دماغ کو گرم نہیں کریں گے۔ لاکھوں کا 45 لاکھ کا 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے بھائی، کبھی کسی کا ہاتھ لگ جائے تو ہم صبر کریں گے۔ صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ آہ کر نہ لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ ہمیں کوئی کچھ بھی کہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ بولو، صبر کریں گے۔ جھگڑا کرنے والا اگر مینا میں جھگڑا کیا، عرفات پہ جھگڑا کیا، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ اور فرمایا پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان وہ ہے، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد القسم، جو جھگڑا کرنے والا ہو، اور وہ بھی مکہ مکرمہ جیسے شہر میں ہم جھگڑا کریں۔ آج لوگ کمروں میں جھگڑے کرتے ہیں، پارٹنر سے جھگڑا کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ہمیں ستاوے تو ہم یوں کہیں، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بالکل نشہ چڑھا کے گرانا تو سب کو ہی آتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھانے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے، جو انسان غصہ آنے پر صبر کرے گا پروردگار عالم کل قیامت کے میدان میں راضی ہو جائیں گے، اور اللہ ساری جنت کے حوروں کو جمع کرے گا۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں غصے کو پیا تھا تو غصے کے پینے کی وجہ سے آج تجھے جنت کی جون سے حور چاہے جنت کی حور کو پسند کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سب کیا کریں گے؟ بولو بھائی، ہاں، جھگڑا نہیں کریں گے، جھگڑا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو حج کی یہ پابندی ہے، جھگڑا نہیں، فسق نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا، اور بیوی سے، کیونکہ بیوی ہماری بیوی ہوتی ہے، عام دنوں میں ہم بیوی کے ساتھ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ حرام کی پابندی کے بعد ہم بیوی سے اس طرح کی باتیں کوئی نہیں کریں گے۔ یہ ساری پابندیاں لگ گئی۔ ہمارا معلم عشاء کی نماز کو بس میں بٹھائے گا، ہم کو رات کو مینا پہنچا دے گا۔ مینا بالکل قریب ہے، بالکل قریب، عزیزیہ کے پیچھے بالکل مینا ہے۔ اور مینا میں جانے کے بعد آپ کا معلم آپ کو یہاں کے جانے کے 1 یا 2 دن پہلے آپ کو آپ کے مینا کا خیمے کا نمبر دے دے گا کہ مینا میں آپ کا خیمہ نمبر کون سا ہے، ہر ایک کو اس کا خیمہ نمبر مل جائے گا۔ اچھا، 5 دن میں جانے کے پہلے اپنے سامان کی تیاری کر لیں۔ سامان میں کیا لینا ہے؟ تھوڑا سا سوکھا ناشتہ لے لیں، ورنہ 5 دن میں جو اتنا کھانا آتا ہے، اگر انسان پورے سال کا کھانا جمع کرے تو بھی جمع ہو جائے۔ کتنی سبیلیں اللہ کی طرف سے وہاں لگتی ہیں، عرب لوگ سخی بن جاتے ہیں، سخاوت کا دریا بن جاتے ہیں۔ لیکن سوکھا ناشتہ، کبھی راستے میں چلنا پڑے، بھوک لگے تو سوکھا ناشتہ لے لے، کسی کے پاس چھتری ہو تو چھتری، امبریلا چھتری لے لے، ایک چادر پتلی سی لے لے، چھوٹا سا تکیا لے لے، احرام ایک زیادہ لے لے، اور ایک جوڑی آپ کا کپڑا لے لے، اور آپ کی اگر بی پی کی ڈائبٹیز کی دوا چلتی ہے ان دواؤں کو لے لے۔ اتنا ہمارا چھوٹا سا بنانے کے بعد ہمیں سفر کرنا ہے۔ آپ مینا پہنچ چکے تو مینا میں جانے کے بعد آپ کا جو خیمہ نمبر، اسی خیمے میں آپ کو سونا ہے۔ آپ کو جگہ خیمے میں کتنی ملے گی؟ جتنی قبر میں سونے کی جگہ ملتی ہے۔ قبر میں سونے کی جگہ کتنی ملتی ہے؟ اتنی ملتی ہے، کتنی چھوٹی سی ملتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم نیک بندہ جب قبر میں جاتا ہے اس کی قبر کو کشادہ کر لیتا ہے۔ جگہ تو چھوٹی ہوتی ہے، یہاں کی جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، یہاں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اتنی جگہ ہمیں ملے گی۔ سے جلدی جانے کے بعد اپنے خیمے پر قبضہ نہ کر دے ہمارا پورا خیمہ ہے، بلکہ خیمے کے اندر لوگ رہیں گے، ماشاءاللہ سب ساتھ میں سوئیں گے، وہاں بستر بھی ملے گا، تکیہ بھی ملے گا،
مینا میں آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بستر بھی ہے، تکیہ بھی ہے، ساری سہولتیں ہیں، اور اندر اے سی بھی ہے، کوئی گرمی نہیں ہوگی۔ اچھا مینا میں جا کر کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی ہے، لیکن آپ کی کتنی نمازیں آئے گی؟ 6 آئے گی۔ کتنے آئے گی؟ کیونکہ معلم رات کو لے جاتے ہیں 8ویں ذی الحجہ کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر۔ کتنی نمازیں ہوئی؟ 6۔ باقی 6 نمازوں کے علاوہ مینا میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنا۔ تو مینا میں پھر کیا کرنا ہے؟ 6 نمازیں آپ کو جماعت کے ساتھ اپنے اپنے خیمے کے اندر پڑھنی ہے۔ وہ ایک مسجد خیف مینا میں علماء نے لکھا ہے اس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اس مسجد کے نیچے 70 انبیاء علیہ السلام کے قبور ہیں، لیکن کوئی انسان مسجد خیف کو دیکھنے اپنا خیمہ چھوڑ کر مت جانا ورنہ گم ہو جاؤ گے۔ اچھا جاتے وقت اپنے جو بیلٹ پہنتے ہیں حکومت کے، ایک تو انڈیا والوں کی طرف سے ملے ہیں، یہاں معلم نے آپ کو دیے ہیں، آپ کا جو کارڈ ہے، آپ کا جو کنگن ہے، جو بگڑی ہے، وہ سارا کا سارا حج کے مسلح ضروری ہے، اس کو پہن کر جانا ہے۔ اپنے اپنے خیمے میں ہمیں فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ وہاں بیانات بھی ہوں گے، اپنے اپنے خیمے کے طرف میں بڑے بڑے علماء کے بیانات ہوتے ہیں، ہم بیانات میں شریک ہوں گے۔ باقی ہمارا وقت قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، دعا میں، تحریر لا الہ الا اللہ میں، تکبیر اللہ اکبر میں، تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہاں فون کر کے بھائی میرا خیمہ ادھر ہے، تم ادھر آؤ تھوڑی دیر ٹائم پاس کریں۔ کسی دوست کے خیمے کے اندر ہم نہیں جائیں گے، سارا کا سارا ایک جیسا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ نشانی رکھی ہے، یوں کر کے آپ جاؤ گے واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے میری رائے ہے اپنے اپنے خیمے کو مضبوط پکڑ لے، وہی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے مینا میں اپنے خیمے میں، اور 9ویں ذی الحجہ کو پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تکبیر تشریق، جو اپنے مقام پر بقرعید کی دنوں میں پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، گھر پر بھی واجب ہے، اللہ کے راستے میں بھی واجب ہے، اور حج کے سفر کے اندر بھی واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کا سورج طلوع ہو چکا، سورج کے نکلنے کے بعد آپ کو وہاں سے جانا ہے عرفات۔ مینا سے عرفات 9 کلومیٹر ہے۔ پیدل حج کرنا ہو تو پیدل حج کرے، وہاں لکھا ہوگا راستہ طریق المشاط، لکھا ہوگا طریق المشاط، یعنی پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ لیکن ایک گروپ بنا کر پیدل چلے، اکیلے اکیلے۔ اگر نوجوان ساتھی ہے پیدل حج کرنا چاہتے ہیں، 9 کلومیٹر ہے، بس وہی 9 کلومیٹر، باقی آگے چھوٹا ہے، تو اگر پیدل حج کرنا چاہتے ہیں تو پیدل حج کریں، ورنہ معلم کے انڈر میں ہمارا حج ہونا چاہیے۔ بس میں آپ کو لے جائیں گے، لیکن بسیں آپ کو سڑک پر اتار دیں گی، وہاں سے آپ کو کبھی 2 کلومیٹر، کبھی 3 کلومیٹر، کبھی 4 کلومیٹر اپنے اپنے خیمے میں آپ کو چلنا ہوگا۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد آپ کو عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور عرفات کے میدان میں آپ ظہر کی نماز کے پہلے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 9 کلومیٹر کے 10 بجے 11 بجے آپ پہنچ جائیں گے۔ عرفات کے اندر بھی خیمے ہیں، عرفات کے اندر بھی خیمہ نمبر آپ کو ملے گا، عرفات کے اندر بھی اپنے اپنے خیمے کے اندر آپ کو آرام کرنا ہے۔ عرفات میں جاتے ہی کیا کرنا ہے؟ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، تھوڑی دیر آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد گرمی زیادہ ہو غسل کرنا ہو تو غسل بھی کر سکتا ہے، احرام کی چادریں بدلنا ہو کہ حرام کی چادریں بدل سکتا ہے، لیکن غسل کرتے وقت صابن سے غسل نہ کرے، بال نہ ٹوٹے، میل نہ نکالے، خالی پانی بہا لے اگر کرنا ہو تو، یا وضو کر لے، تھوڑا آرام کر لے۔ اس کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھنی ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ بولو۔ ظہر کا وقت 12:30 کو شروع ہو جاتا ہے، 12:30 سے ظہر کا وقت، تو ظہر کی نماز اذان کرنا ہے، تکبیر کر کے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز اپنے خیمے کے اندر پڑھنی ہے۔ یہ آپ کے جو مولانا وغیرہ ہے نا وہ ساتھ میں ہوں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ، تو بعد جماعت سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، دونوں نمازوں کو آپ کو جمع نہیں کرنا۔ وہاں عرفات میں ایک مسجد نمیرہ ہے، نمرہ، وہاں دونوں نمازیں ساتھ میں حج کا امام پڑھاتا ہے، لیکن آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے آپ کو نہیں جانا، ورنہ واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے خیمے کے اندر ہی ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ کو وہاں کھانا ملے، حج کمیٹی کی طرف سے 5 دن آپ کو کھانا ملے گا،
حج کمیٹی کی طرف سے 5 دن آپ کو کھانا ملے گا اور اللہ کے نیک بندے بہت کھانا کھلاتے ہیں، لیکن سوکھا ناشتہ کیوں لینا ہے؟ تاکہ آپ کو کبھی چلنا پڑے تو چلتے چلتے کبھی آپ کو بھوک لگ جاوے، چاروں طرف پانی کی بوتلیں آپ کو راستے میں ملے گی، آپ کو انشاءاللہ حج بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کے پڑھنے کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے 100 مرتبہ آپ کو 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ آپ کو ایک دم کعبۃ اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہ کا دھیان کر کے آپ کو 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھ کے اتنا جملہ بڑھانا ہے، وعلینا معہ، کتنا بڑھاؤ گے؟ وعلینا معہ، کیا مطلب؟ اے پروردگار عالم تو محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، اور تو میرے نبی کے اہل بیت پر رحمت بھیجتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر رحمت بھیجتا ہے۔ اے باری تعالیٰ میں بھی تیرے دربار میں آیا ہوں، آج کے دن تو مجھ پر بھی رحمت دے، تیری رحمت کی چادر کو پھیلا دے، تیری رحمت کی چادر کو پھیلا دے۔ درود شریف اللہ کے نبی کا نام لیتے لیتے آنکھوں میں آنسو آوے، سرکار مدینہ کے احسان ہمارے سامنے ہو۔ 100 مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنی ہے، 100 مرتبہ۔ بہت لمبا وقت ہے، آپ کا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے گا۔ 100 مرتبہ قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 تسبیح حدیث پاک میں ہے، جو بندہ عرفات کے میدان میں ان تسبیح کو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اطمینان سے پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتے اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے دور دراز سے بکھرے ہوئے بالوں والے، میلے کپڑوں والے، مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، وزیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے میرے دربار میں آئے ہیں۔ اے میرے بندو فرشتے تم گواہ رہو، اے میرے پیارے بندو آج تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، سمندر کے جاگوں کے برابر ہو، آسمان کے ستاروں کے برابر ہو۔ اللہ فرمائے میرے بندو میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تم کو بالکل پاک کر دیا، بخشے بخشائے اپنے اپنے وطن چلے جاؤ، آج تمہارے بدن پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے عرفات کے میدان میں، اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور عرفات کے میدان میں ابدال بھی ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ملک شام سے ایک ابدال آئے ہوئے ہیں، دنیا میں 40 ابدال اللہ کے نیک بندے جن کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اتنے اللہ والے عرفات کے میدان میں ایسے مستی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، تیرے کوچے اس بہانے میں دن کو رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، وہ اللہ کی مستی میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے در محبوب قریب آتا ہے، دل کہتا ہے پہنچوں میں نظر سے پہلے، اللہ کی محبت میں انسان وہاں پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر عصر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ عصر سے مغرب تک آپ کو دعاؤں میں لگتا ہے۔ عرفات کا میدان دعاؤں کا ہے، بات دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کوئی کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہے، کھڑے کھڑے دعا کرنا افضل ہے۔ کھڑے کھڑے تھک جاؤ تو بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر تھک جاؤ تو سو سو کے کرو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب عرفات میں اب زوال کے پہلے پہلے پہنچے اور آپ نے بستر پر بچھا کر آپ نے آرام کیا، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو فرماؤ کہ تلبیہ زور سے پڑھے عرفات کے میدان میں، پورے مینا کے دن مینا میں آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے،
تلبیہ لبیک پڑھتے پڑھتے مینا پورا تلبیہ پڑھنا ہے. عرفات کے میدان میں آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے زور سے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک. یہ اللہ میں حاضر ہو. ہر نبی نے عرفات کے میدان میں قیام کیا ہے, ہر صحابی عرفات کے میدان میں آئے ہیں, بڑے بڑے ابدال عرفات کے میدان میں آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ظہر کی نماز پڑھائی, آپ نے لمبا خطبہ دیا کیونکہ وقت کم کے بارے میں آپ کو پورا خطبہ سنا تھا. میرے نبی نے عرفات کے میدان میں کیا خطبہ اور کیا اپنی امت کو تعلیم کی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد آپ جبل رحمت پر آئے. آپ لوگ جبل رحمت پر مت آنا, آپ کا خیمہ مت چھوڑنا. اگر جبل رحمت کے پاس خیمہ آ جائے آپ کی مقدر میں تو ٹھیک ہے, لیکن جبل رحمت کے پاس آپ جانا مت ورنہ گم ہو جاؤ گے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبل رحمت پر آئے اور آپ نے اپنی امت کے لیے, اپریل کا مہینہ تھا, 6 گھنٹے رو رو کے دعا فرمائی. اونٹنی پر آپ اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار تھے, بے آرام سواری, پیچھے کوئی ٹیک نہیں تھا, اوپر کوئی سایہ نہیں تھا, اپریل کی دھوپ تھی اور 6 گھنٹے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کی. اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. 1.25 لاکھ کا صحابہ کا مجمع ہے, 1.25 لاکھ کا صحابہ کا مجمع ہے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاتے تھے دعا کے لیے, یوں دعا کرتے تھے اے اللہ اے اللہ. کبھی تھک جاتے تو دانے ہاتھ کو نیچا کر کے بائیں ہاتھ سے مانگتے, کبھی تھک جاتے تو دانے ہاتھ کو اونچا کر کے دعا فرماتے. آج کوئی حاجی انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو, عربی ہو یا عجمی ہو یا شامی ہو یا یورپ سے آیا ہو, 1 گھنٹہ حاجی دعا کر کے تھک جاتا ہے, آدھا گھنٹہ دعا کر کے تھک جاتا ہے. قربان جاوے سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے نبی نے 6 گھنٹے اس گنہگار امت کے لیے دعا فرمائی ہے. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا, جسے میرے غم میں بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. جس نبی نے اپنی امت کے لیے کیا قربانی دی ہے, یہ امت اللہ کے نبی کی زندگی کو بھول چکی ہے. میرے بھائیوں, اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو. عرفات کے میدان میں لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے گلے میں اللہ کی محبت کا بیڑی ڈال دو, پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا, نبی بھی ہم سے محبت کریں گے. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 6 گھنٹے دعا کی ہے. عصر کے بعد ہم کھڑے ہو کر دعا کریں, بیٹھ کر دعا کریں. پھر جیسے ہی سورج ڈوب جائے, آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. صحابہ فرماتے ہمیں پتہ نہیں آپ روزے کی حالت میں ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں ہے. تو ام فضل حضرت عباس کی اہلیہ نے دودھ پیش کیا, آپ نے دودھ کو نوش فرمایا تو صحابہ کو پتہ چلا آپ روزے کی حالت میں نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز بھی عرفات کے میدان میں نہیں کھائی بلکہ بس اللہ سے تعلق. اور آپ نے کہا میرے صحابہ آج اللہ تعالیٰ سب پر فخر فرماتے ہیں, عمر پر خاص فخر ہو رہا ہے. اور عرفات میں جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کبھی شیطان ذلیل نہیں ہوتا. لوگوں کی عبادتوں کو دیکھ کر شیطان کی کمر تھک جاتی ہے, اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. عرفات کے میدان میں غیبت نہ کرے, کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کو گالی نہ بولے. یہ زبان پھول بھی ہے اور شہد بھی ہے, یہ زبان شہد بھی ہے, تریاق بھی ہے, محبت بھی ہے, نفرت بھی ہے. یہ زبان جب محبت کے ساتھ چلتی ہے خاندان آباد ہو جاتے ہیں, ہماری بلڈنگ آباد ہو جاتی ہے, سب لوگ مل جاتے ہیں. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار سہارا بن جاتے ہیں اور گھروں میں رونے کی اور چیخنے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, عرفات کے میدان میں دعا کریں. اور وقوف عرفات حج کا واجب ہے, وقوف عرفات حج کا فرض ہے. حج کے کتنے فرض ہیں؟ 3. پہلا ہو چکا ہے احرام باندھنا, نیت کرنا, تلبیہ پڑھنا. وقوف عرفات یہ حج کا فرض ہے.
ہمارے مکہ المکرمہ میں بہت سے بیمار لوگ جو حج میں آئے ہیں لیکن آ کر بیمار ہو چکے ہیں، ICU میں ہیں، بے ہوش ہیں، یہاں کی حکومت ان کو ایمبولینس میں لا کر عرفات کے میدان میں ہاسپٹل میں ان کو ICU میں رکھ کر عرفات کے میدان کا وقوف کراتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے۔ حج کا فرض ہے، پھر جیسے ہی مغرب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، تو سورج کے ڈوبنے کے بعد ہمیں مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد ہمارا قافلہ عرفات سے جائے گا مزدلفہ۔ کہاں جائے گا؟ عرفات سے مزدلفہ 6 کلومیٹر ہے، بالکل سیدھا، پیدل میں جلدی پہنچوں گے۔ 6 کلومیٹر پونے گھنٹے میں آدمی مزدلفہ پہنچ جاتا ہے اگر پیدل چلتا ہے، لیکن چونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اسے آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، دھکے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ بسوں میں، ٹراولسوں میں اور گاڑیوں میں، ٹیکسیوں میں جاتے ہیں، روڈوں پر ٹیکسیاں ملتی ہیں، لیکن جو لوگ پیدل جاتے ہیں، لیکن گروپ بنا کر جاوے، مشورہ کر کے جاوے تاکہ آدمی گم نہ ہو جائے۔ عرفات سے سورج کے ڈوبنے کے بعد دیکھو، سورج کے ڈوبنے کے پہلے حاجی نہ نکلے۔ بہت سے معلم اپنی بسیں کب اٹھاتے ہیں؟ سورج ڈوبنے کے پہلے اٹھاتے ہیں۔ اگر سورج ڈوبنے کے پہلے آپ عرفات کے میدان سے نکل گئے اور واپس نہیں آئے دوبارہ تو دم ہوگا۔ سورج کے ڈوبنے 7 کو سورج ڈوبتا ہے، کتنے بجے؟ 7 یا 7-8 کو سورج ڈوبتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ عرفات کا میدان چھوڑ کے مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ آپ کتنے بجے پہنچو گے؟ مزدلفہ کوئی رات کو 10 بجے پہنچتا ہے، کوئی 9 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 3 بجے پہنچتا ہے مزدلفہ میں۔ اور مزدلفہ میں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر حرام، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تھے۔ مشعر حرام میں تو ہمیں جگہ نہیں ملے گا، لیکن مزدلفہ میں پورا میدان ہے، وہاں خیمہ نہیں ہے، وہاں آپ کو میدان میں سونا ہے۔ یہ آپ کی چادر وہاں کام آئے گی، کہاں کام آئے گی؟ مزدلفہ میں۔ عرفات میں آپ کو بستر ملیں گے اور مینا میں آپ کو بستر ملیں گے، لیکن مزدلفہ میں آپ کو میدان میں جہاں بھی جگہ ملے مزدلفہ میں آپ کو وہاں اپنا بستر بچھا دینا ہے۔ جب بھی مزدلفہ پہنچو اپنا سامان برابر کر لو، اور مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں ہمیں 2 نمازیں پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء۔ لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ پہلے مغرب کی اذان کریں گے، سمجھ میں آیا؟ پھر مغرب کی تکبیر کریں گے، پھر مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھیں گے۔ کتنے پڑھیں گے؟ اس کے بعد بغیر اذان بغیر تکبیر کے فوراً عشاء کی نماز پڑھیں گے، 4 رکعت فرض۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، اور کیا پڑھیں گے؟ 3 رکعت وتر واجب پڑھیں گے۔ مغرب کی عشاء کے وقت میں مغرب کی اذان، مغرب کی تکبیر، مغرب کی 3 رکعت فرض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، عشاء کی نماز شروع۔ عشاء کی 4 رکعت فرض سے پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی سنتیں باقی وہ پڑھیں گے، عشاء کی سنتیں اور وتر واجب۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں آپ کو کنکریاں چننی ہے، 70-80 کنکریاں ملے گی۔ اتنی ساری کنکریاں ہیں کہ خالی آپ یوں مٹھی میں پکڑوں گے تو آپ کے ہاتھ میں 500 آ جائے گی، اتنی وہاں کنکریاں ہیں۔ حکومت مستقل وہاں کنکریوں کو بچھاتی ہے، اور علامہ نووی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، پروردگار عالم زمین سے مزدلفہ کی رات میں کنکریوں کو اگاتا ہے۔ اتنی کنکریاں آپ کو ملے گی۔ اپنی تھیلی میں اپنے زمزم کا بوتل اپنے پاس یا کوئی بھی پانی کا بوتل ہو، کنکریوں کو پاک کر کے دھو کے اپنی تھیلی میں کنکریوں کو 70-80 کنکریاں لیں۔ کتنی؟ تو پہلے دن آپ کو 60 پھینکنی ہے، دوسرے دن آپ کو 21 پھینکنی ہے، تیسرے دن اگر آپ 21 پھینکنی ہے، پھر اگر 13ویں ذی الحجہ کو رہنا پڑے پھر 21 پھینکنی ہے، پھر 80-90 کنکریوں کو آپ لے لیں گے۔ اور کنکری کو لینے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ آپ وہاں رات کو آرام کریں مزدلفہ کی رات میں۔ جب مرد کی الگ کنکری ہوگی، بیوی کی الگ کنکری ہوگی۔ بہت سے لوگ کہ ہم تو ساتھ میں آئے تو ساتھ میں سب کی کنکریاں نہیں، مرد الگ لے ہوئے کنکریاں، عورت اپنی کنکریوں کو الگ لے ہوئے، اور کنکریوں کو لینے کے بعد پھر رات کو وہاں آرام بھی کرے۔ مزدلفہ کی رات شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ شب قدر کی رات میں جتنا عبادت کا ثواب ملتا ہے نا، شب قدر کی رات میں اتنا مزدلفہ کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مزدلفہ کی رات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر تھکے ہوئے ہو تو آرام کرنا ہے۔ تھکے ہو تو کیا کرنا؟ بولو، آرام کرنا ہے۔ اب مزدلفہ کی فجر کی اذان ہو گئی، اور فجر کی اذان پر آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز سے لے کر
سورج نکلنے کے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ مزدلفہ کا واجب ہے۔ حج کے کتنے واجبات ہیں؟ 6 واجبات ہیں۔ سب سے پہلا واجب یہاں سے شروع ہوگا کہ مزدلفہ کے میدان میں یعنی فجر کے وقت مزدلفہ کا میدان نہ چھوڑیں، بلکہ کب چھوڑیں گے؟ سورج کے نکلنے کے بعد چھوڑیں گے۔ سورج کے نکلنے کے پہلے تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ مزدلفہ کا واجب ہے۔ حج کے کل واجبات 6، یہ پہلا واجب ہے۔ اب مزدلفہ میں سورج نکلنے کے بعد ہم کو جانا ہے مینا، وہی واپس آنا جہاں ہمارا خیمہ ہے۔ کیا گھر پہلے ٹھہرے تھے وہی ہم کو دوبارہ واپس آنا ہے اپنے خیمے میں۔ مزدلفہ سے مینا بالکل قریب ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر بس۔ اگر ہمارا خیمہ اگر دور ہو گیا تو 3-4 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالکل قریب ہے، بلکہ مزدلفہ اور مینا آپس میں مل چکے ہیں۔ مزدلفہ سے آپ مینا آ گئے اور مینا آنے کے بعد اپنے کمرے میں آ جاوے، اپنے خیمے کے اندر آ جاوے، تھوڑا سا آرام کریں۔ آرام کے کرنے کے بعد آپ کو 10ویں ذی الحجہ کو 3 کام کرنے ہیں۔ لبیک پڑھتے پڑھتے جاوے۔ 8ویں ذی الحجہ کو بھی لبیک پڑھنا ہے، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں لبیک پڑھنا ہے، مزدلفہ کی رات میں آپ کو لبیک پڑھنا ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے آپ کو دوبارہ مینا میں آنا ہے۔ مینا میں اپنے کمرے میں خیمے میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ کے 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، اور تیسرا کام حلق کرنا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ آرام ہو گیا الحمدللہ، پھر فریش ہو گئے تو اپنے خیمے سے ہمیں نکلنا ہے۔ آپ جائیں گے جمرات کی طرف، وہاں لکھا ہوگا جمرات۔ جمرات کا معنی ہوتا ہے شیطان کو کنکری مارنے کی جگہ۔ تو پہلے اسمال شیطان آئے گا، لکھا ہوگا اسمال شیطان، اسمال جمرات یعنی چھوٹا شیطان۔ آپ کو کنکری وہاں پہلے دن نہیں مارنی۔ تھوڑے سے آگے چلو گے تو میڈیم شیطان، وہاں آپ کو کنکری نہیں مارنی۔ پھر آگے جاؤ گے تو لکھا ہوگا بگ شیطان، وہاں آپ کو کتنی کنکری مارنی ہے؟ بولو بھائی 7 کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں۔ اور ہر ایک انسان کو کنکری مارنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا واجب، ایک واجب، کنکری مارنا واجب، قربانی کرنا واجب، حلق کرنا واجب، طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا واجب، اور الوداعی طواف کرنا واجب۔ اس سے ہر ایک انسان کو کنکری مارنا ضروری ہے۔ مرد بھی الگ سے کنکری مارے، عورت الگ سے کنکری مارے۔ اگر عورت چلنے کی بالکل طاقت نہیں، گاڑی میں بیٹھنے کی بھی عورت کو طاقت نہیں یا مرد کو طاقت نہیں، آخری حالت ہے، تو علماء نے لکھا ہے پھر مرد اپنی بیوی کی طرف سے یا بیوی اپنے شوہر کی طرف سے وکیل بن کے کیا مارے گی؟ کنکری مارے گی۔ پھر اپنی ساتھ کنکری مارے گی، پھر اپنی بیوی کی طرف سے مارے گا۔ لیکن بیوی چل سکتی ہے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو بیوی کے دونوں انگلیوں کے درمیان کنکری پکڑا کر اپنی یوں کر کے مارے گی اس کے ہاتھ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کنکری مارنا ہے۔ کیا دعا پڑھیں گے کنکری مارتے وقت؟ کنکری دونوں اس طرح پکڑیں گے اور یوں کر کے پھینکیں گے۔ سامنے ہوگا بہت بڑی دیوار ہے، دیوار، ہماری کنکری دیوار پر ٹکرا کر گول راؤنڈ میں گرنی چاہیے۔ کیا گرنی چاہیے؟ اگر ہم نے کنکری ماری اور کنکری یوں کر کے سیدھے ہماری طرف واپس آئی تو کنکری کو دوبارہ مارنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی کنکری دکھے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کنکری مارو گے تو آپ کو دکھے گی کہ آپ کی کنکری گول دائرے میں گر گئی۔ ہر ایک کو اپنی حالانکہ کتنے حجاج کرام کنکری مانگتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی کنکری اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ گول دائرے میں جو کنکری گرے گی وہ تمہاری کنکری معتبر ہے۔ اچھا، بہت سی کنکریاں نیچے گری ہوگی تو نیچے گری ہوئی کنکریوں کو نہ اٹھا۔ حدیث پاک میں ہے جن لوگوں کا حج قبول نہیں ہوتا ان کی کنکریاں زمین پر گر جاتی ہے، غیر مقبول کنکریاں ہیں۔ اور جن لوگوں کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے ان کی کنکریاں گول دائرے کے اندر ہی گرتی ہے۔ تو گری ہوئی کنکری کو اٹھا کر ہم دوبارہ کنکری کو لے سکیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللهم اجعله حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اگر اتنا سارا نہ پڑھ سکے اور آپ کو آتا بھی نہیں ہوگا تو کیا پڑھیں گے؟ صرف بسم اللہ اللہ اکبر یوں کر کے 7 کنکریاں ماریں گے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کریں۔ تینوں دن بڑے شیطان کو جب بھی کنکری ماریں گے تو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو دعا نہیں کرنی۔ کنکری آپ کی ہو گئی۔ کنکری کے مارنے کے بعد آپ کو صرف کرنی ہے قربانی۔ اب قربانی کے بارے میں بہت سے لوگ حج کمیٹی والے ہیں، حج کمیٹی میں آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ حج کمیٹی میں قربانی کبھی نہ لکھا۔
مہنگی بھی پڑتی ہیں اور حج کمیٹی والوں کا جلدی سے میسج بھی نہیں آتا. اسے جو لوگ اس کے ماہر ہیں، ماہر حج کمیٹی کے ماہر ہیں کہ وہ لوگ کوپن دیتے ہیں، پھر کوپن کے ذریعے میسج آتا ہے. اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں حج کمیٹی کے بارے میں. البتہ جو لوگ یہاں قربانی کرواتے ہیں اچھے لوگوں سے، جب تک قربانی کا میسج نہ آئے تب تک ہم حلق نہیں کریں گے. اس میں ترتیب واجب ہے، پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلق کریں گے. تینوں آگے پیچھے نہیں ہوگا. پہلے کیا کریں گے؟ بڑے شیطان کو کنکری کے مارنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے. قربانی کے کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ حلق کرنا ہے. ہمارا حلق ہوگا. اتنا کرتے کرتے رات پڑ جائے گی. کیا پڑ جائے گی؟ 10ویں ذی الحجہ سے رات پڑ جائے گی. تب جا کر 3 عمل آپ کے پورے ہوں گے. 3 عمل. بعض لوگوں کی کنکری تو مغرب تک بھی نہیں ہوتی، رات کو جا کے کنکری مارتے ہیں. کنکری مارنے کا وقت کون سا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا وقت وہاں مینا پہنچنے کے بعد سے لے کر 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک. 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک آپ کو کنکری مارنی ہے، قربانی کرنی، حلق کرنا. آپ کا حلق ہو چکا ہے اور مستورات کو کیا کرنا ہے؟ ان کے اگر سارے کے سارے بال برابر ہو تو ایک پوروے کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے. مرد اپنی بیوی کے بال کو کاٹ سکتا ہے، عورت کے بال کو کاٹ سکتا ہے. خود ہم حلق کر سکتے ہیں، دوسرے کا کر سکتے ہیں. ہمارا پہلے بھی کر سکتے ہیں، پہلے دوسرے کا کر کے ہمارا بعد میں بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے لائق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بال کو کتروا بھی سکتے ہیں، منڈا بھی سکتے ہیں، خود کا بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. لیکن عورت کو اس کا شوہر کر سکتا ہے، غیر محرم نہیں کر سکتا. اب ہمارا حلق ہو گیا، عورت کے بال کٹوا دیے، ہم پر ساری کی ساری حج کی پابندیاں ختم. ایک بات کہنا بھول گیا کہ بڑے شیطان کو جب ہم کنکری مارنے جاوے تو تلبیہ پڑھتے پڑھتے جاوے، لیکن جیسے ہی کنکری مارنے کا ارادہ کرے تلبیہ چھوڑ دے. پھر اس کے بعد آپ کو لبیک نہیں پڑتا. کیا تلبیہ آپ کو اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ کو تلبیہ لبیک آپ کا بند ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کو لبیک نہیں پڑنا آخر تک. حلق کرانے کے بعد اب آپ کے احرام کی چادر نکل گئی. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے کپڑے پہن لے، غسل کر لے، خوشبو کھا سکتے ہیں، خوشبو پی سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایک عمل کرنا ہے اس کے بعد، طواف زیارت کا. طواف زیارت کے بارے میں برابر بات سمجھے. طواف زیارت کے 3 دن ہیں. کتنے دن؟ 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 10 کا پورا دن، 11ویں کا پورا دن، 12ویں کا پورا دن، مغرب سورج ڈوبنے تک، 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے پہلے ڈائریکٹ مزدلفہ سے مکہ آ گئے تو بھی طواف زیارت. کیوں کہ اس کا وقت شروع ہو گیا. کب سے کب تک ہے؟ 12ویں ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک. آپ مینا میں آ گئے، آپ نے کنکری مار دی. اب دیکھا قربانی کا وقت نہیں ہے، قربانی پتہ نہیں کتنے بجے ہوگی، چلو مکہ طواف زیارت کر لیں تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن کس حالت میں کریں گے؟ آپ کا احرام ہوگا، اور احرام کی حالت میں طواف زیارت کریں گے تو آپ کو رمل بھی کرنا ہوگا، کندھے کو کھلا بھی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد 2 رکعت واجب پڑھ کے آپ کو صفا مروہ کی سعی بھی کرنا ہوگی. آپ نے قربانی شیطان کے کنکری مارنے کے بعد آپ نے طواف زیارت کیا، قربانی کے بعد کیا، حلق نہیں کرایا، قربانی کے بعد کیا تو بھی کس میں ہوگا؟ احرام کی حالت میں ہوگا. حلق کرانے کے بعد کیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ احرام کے بغیر طواف زیارت بھی ہوگا، اور صفا مروہ کی صحیح کون سے کپڑوں میں ہوگی؟ سادے کپڑوں میں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا اسے میری رائے ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو آپ طواف زیارت نہ کریں، کیونکہ آپ کا پورا دن اس میں گزر جائے گا، آپ تھک جائیں گے. 10ویں ذی الحجہ کو کنکری مارے، قربانی کرے، حلق کرے، لیکن طواف زیارت 11ویں ذی الحجہ کو دوسرے دن فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک آپ کو کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ 11ویں ذی الحجہ کی کنکری کب آپ کو مارنی ہے؟ ظہر کے بعد سے لے کر دوسرے کے دن کی فجر تک. چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ دعا کریں گے 15 منٹ 20 منٹ کونے میں جا کے. پھر آگے چلیں گے تو درمیانی شیطان کو کنکری مارنی ہے 7، اس کے بعد دعا کریں گے. پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کریں. آپ ظہر کی نماز کے بعد چلے جاؤ، گرمی زیادہ ہے تو عصر کے بعد چلے جاؤ، مغرب کے بعد چلے جاؤ، عشاء کے بعد چلے جاؤ. فجر کی نماز کے پہلے تک کنکری مار سکتے ہیں، اور اگر فجر کی نماز تک اگر آپ کنکری نہیں مار سکے 11ویں ذی الحجہ کی، تو 12ویں ذی الحجہ کو قضا کرنی پڑے گی. 12ویں ذی الحجہ کی پہلے اپنے ماریں گے،
اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ کی قضا کرنی پڑے گی اور دم بھی دینا پڑے گا۔ اسے طواف زیارت کب کریں؟ 11ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں مکہ، طواف زیارت کر کے ظہر کے پہلے آ جائیں گے، ظہر کے بعد آرام کریں، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد آپ تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو 12ویں ذی الحجہ کا وقت تک کنکری مارنے کا ظہر سے لے کر فجر تک، 13ویں ذی الحجہ کی کنکری مارنے کا وقت بھی ظہر سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی کنکری مارنے کا وقت ظہر سے لے کر کب ہے؟ 13ویں ذی الحجہ کی فجر تک۔ چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے پھر دعا کریں گے، درمیانے کو ماریں گے پھر دعا کریں گے، بڑے کو مار کر پھر دعا نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ 12ویں ذی الحجہ کو ہماری کنکری پوری ہو گئی، مغرب کی نماز سے پہلے فارغ ہو چکے تو ہم اپنے وطن عزیزیہ میں واپس لوٹیں گے، مغرب کے بعد فارغ ہوئے تو مغرب بعد لوٹیں گے، عشاء کے بعد تو عشاء کے بعد لوٹیں گے۔ لیکن فجر کی نماز ہماری وہاں مینا میں ہو گئی، کیا ہو گئی؟ 13ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز ہماری کیا ہو گئی؟ مینا میں ہو گئی، تو آپ کو 13ویں ذی الحجہ کی بھی رمی کرنی پڑے گی۔ اور 13ویں ذی الحجہ کی رمی کا وقت تک کون سا ہے؟ 13ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر سورج ڈوبنے تک، زوال کے بعد رہے۔ 13ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد اسی طرح تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، چھوٹی کو مارنی ہے پھر دعا کرنی ہے، درمیان کو مارنی ہے پھر دعا کرنی ہے، بڑے کو مار کر پھر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ پھر آپ تمام حضرات اپنے اپنے بلڈنگ میں آ جاوے، 1 دن 1.5 دن آرام کرے، پھر جب تک مکہ المکرمہ میں آپ رہیں، مکہ المکرمہ میں رہنے کے زمانے میں آپ نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، عمرے کم کریں، زیادہ عمروں کے چکر میں نہ رہیں۔ 40 دن کے قیام میں ایک مسجد عائشہ کا عمرہ ہو جائے اور ایک جعرانہ کا عمرہ ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو جعرانہ یہ حدود حرم میں نہیں ہے، حدود حرم کے اندر ہے، حدود حرم کے باہر نہیں ہے۔ مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ وہاں صرف گھومنے چلے گئے، زیارت کرنے چلے گئے، اگر احرام آپ نے نہیں باندھا وہاں جعرانہ میں جا کر تو آپ پر دم نہیں لگے گا۔ البتہ کسی کو احرام باندھنا تو وہاں سے باندھ سکتا ہے۔ اگر کوئی لوگ طائف چلے گئے تو طائف سے ریٹرن ہونے کے بعد آپ کو احرام باندھنا پڑے گا، کیونکہ وہاں میقات ہے، حدود حرم سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جب تک آپ مکہ میں رہیں گے پھر مکہ مکرمہ سے آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے، یا بہت سے لوگوں کی ڈائریکٹ فلائٹ کیا ہوتی ہے؟ گھر جانے کی ہوتی ہے۔ جو لوگ مدینہ سے ریٹرن ہوتے ہیں تو آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے؟ الوداعی طواف کرنا ہے۔ جس دن آپ کو جانا ہو میرے بھائیوں، اس دن آپ غسل کر کے حرم شریف میں آ جائیں اپنے کپڑوں میں، اور روتے روتے الوداعی طواف کریں، روتے روتے الوداعی طواف کریں کہ اللہ دوبارہ آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے۔ ہم بیت اللہ کو چھوڑ رہے ہو، بیت اللہ کے 7 چکر روتے روتے پورے کریں، ہو سکے تو بیت اللہ کے دروازے کے نیچے چوکھٹ پر گوسا دے اگر جگہ ہو تو، رش نہ ہو تو، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے۔ جب بیت اللہ سے واپس نکلے تو تھوڑے چلے، پھر بیت اللہ کو دوبارہ دیکھے، پھر تھوڑی دیر دعا کرے، اپنے آنکھوں میں آنسو کے رہے، یا اللہ ایسا نہ ہو میری زندگی کا آخری موقع تیرے گھر کے دیکھنے کا ہو، پھر میں قبر میں چلا جاؤں، دوبارہ مجھے تیرے گھر کے دیکھنے کا موقع نہیں ملے۔ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے بار بار تیرے گھر کی حاضری عطا فرما۔ اللہ میرے پاس تو اسباب تو نہیں ہے، اسباب پیدا تو ہی کر سکتا ہے، یا اللہ میری نسلوں کو قبول فرما، میرے بچوں کو تیرا گھر دکھا دے، میرے گھر والوں کو تیرا گھر دکھا دے۔ نسلوں کی دعا کر کے پھر جب بیت اللہ کے مطاف سے پھر آوے، پھر بیت اللہ کو دیکھے، پھر روے، روتا 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 وہاں سے روانہ ہوئے، پھر اپنے وطن یا مدینہ منورہ چلے جائیں۔ پھر آپ کو مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہوگا، وہ مستقل الگ بیان ہے جو حج کے بعد کریں گے انشاءاللہ کہ مدینہ میں آپ کا سفر کیسا ہو۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں بھائی حج کے لائن کی ہو گئی۔ اب کسی کو پوچھنا ہو تو 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم نماز پڑھی کریں گے۔ جو بھی انسان سوال کرنا ہو کھڑے ہو کر سوال کریں، بنداز کر سکتا ہے حج کے بعد۔